فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ کفار مکہ کے قافلے اکثر نہ جاتے رہتے تھے بیت المقدس، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ پہلے زمینی سیر کا ذکر کیا کہ فرام سیکرٹ ماسک ٹو ریموٹ ماسک۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور والی چیز، ریموٹ کا معنی بھی دور والی چیز، دور سے بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ زی، لیکن ایک جملہ اور، سبحان اللہ زی اسریٰ بعبدہ، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بے نورے ہی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے معجزے اکٹھے کیا جائیں تو میرے آقا کا معراج کا معجزہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ کسی کو جسمانی معراج نہیں ہے سوائے میرے محبوب کے، اور میرے آقا کریم کو 34 معراج ہوئے ہیں، 33 روحانی معراج ہیں، یہ جسمانی معراج ہے۔ لیکن اگر بے نور ہی کا لفظ آ گیا نا جملہ، تو لوگ ان کو خدا ہی نہ کہنا شروع کر دیں۔ اس لیے فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ لیکن یہاں بھی بڑا کمال ہے، بندہ کامل بعبدہ۔ حافظ صاحب عبدہ ہی بھی آ سکتا ہے، بعبدہ ہی کیوں آیا؟ ایک با پہلے زائد ہے، سنو اس کا معنی کیا ہے، بڑی لذت والی ہے۔ بعبدہ، یہ جو پہلی ذات با ہے نا، یہ معیت کا معنی دیتی ہے، یہ کمپنی کا معنی دیتی ہے، یہ رفاقت کا معنی دیتی ہے۔ یہ پہلی ذات با بتلا رہی ہے کہ سیر کرنے والا اکیلا نہیں تھا، سیر کرانے والا بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اور یہ پھر اب جو ہے یہ مضاف ہے ہی کی طرف، ضمیر متصل ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ سیر کرنے والا اپنے معبود کے حسن میں گم تھا، اور سیر کرانے والا اپنے محبوب کی طرف مائل تھا۔ بعبدہ ہی کا جملہ ایسے نہیں آیا۔ عبد کہتے ہیں بندہ، عبادت کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے اس کو عبد کہتے ہیں، تو عبد ہو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی رضا چاہے۔ بعبدہ ہی کا ذکر ہے یہاں، ایک بات پہلے بھی زیادہ ہی سے مراد ہے اس کا بندہ کامل، خاص بندہ، یہ ضمیر متصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں معراج میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا محبوب، لیکن جو ہمیں ناقص علم ہے اس کے مطابق میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ سورہ توبہ 11واں پارہ، آیا نمبر 111، پارہ 11واں آیا نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کمال جملہ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جنت کے بدلے جس غلام کا خریدار اللہ ہو، اس کی شان کا کیا کہنا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی جانوں اور مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والے ہیں، مومن بیچنے والے ہیں، قیمت جنت ہے، اور میرے معراج والے آقا سودے کے وکیل اعظم ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے معراج کرانے کی، کیوں کرائی گئی؟ آپ اس سودے کے وکیل اعظم ہیں، وکیل کے کام ہوتے ہیں عمر صاحب دونوں چیزیں دیکھیں، مال بھی دیکھیں، مال کی قیمت بھی دیکھیں۔ وہ محبوب اپنے غلاموں کی جان اور مالوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو، جو قیمت ہم نے جنت کی شکل میں رکھی ہے، محبوب ذرا اس کا بھی آ کے مشاہدہ کر لو نا۔ پہلی وجہ یہ تھی معراج کرانے کی۔ دوسری وجہ، آقا کریم آرام فرما رہے ہیں حتیم کعبہ میں، جبریل امین آئے، قیامت تک سرکار کے غلاموں کے آنے والے گناہ دکھائے، سرکار کے چشمان نبوت میں آنسو بہہ نکلے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس کا درد سینے میں محسوس کرتا ہے، وہ میلاد اللہ محبوب ہے۔ سرکار کے چشمان نبوت سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ فرمایا جبریل ان گناہوں کے بخشوانے کی صورت، عرض کی ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی شب بیداری سے ہے، آپ کی شب بیداری سے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، سرکار نے ساری رات جاگنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ فرماتی ہیں حتی تورمت
قدماہو او ساقاہو، آپ کے قدمین شریف سوج گئے، پنڈلیاں سوج گئی، پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو جب محب نے محبوب کی یہ حالت دیکھی نا تو محبت الہی نے گوارا نہ کیا، میں جبریل عرض کیا یا رب جیل، میں یہ سورہ مزمل لے جا، سورہ مزمل لے جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ 4 آیاتیں مقدسہ میں نے پڑھی ہیں۔ اے دھاگے کی چادر اوڑھنے والے، مزمل کہتے ہیں دھاگے کی چادر کو، مدثر کہتے ہیں اون کی چادر، کمبل کو۔ اے دھاگے کی چادر اوڑھنے والے، ساری ساری رات نہ جاگا کر، میری محبت میں مسلے پہ کھینچ کے لے آتی ہے، لیکن جو میری محبت ہے تیری اس تکلیف کو، اس حالت کو نہیں اپنا گوارا کرتی۔ میں محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کر، آدھی رات جاگ لیا کرو، کچھ کم کر لو یا کچھ زیادہ، یہ آپ کی مرضی۔ آدم نہیں کہتے جس کا نام محمد علی کس چیز کا مختار نہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، کاش تم نے یہ پڑھی ہوتی ہے صحیح بخاری کی، یہ سورہ مزمل پڑھی ہوتی، اس سے پہلے میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے، وہ پڑھی ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام عبادت بھی میری ہوگی، مرضی بھی میری ہوگی۔ نوح علیہ السلام عبادت بھی میری، مرضی بھی میری۔ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عبادت بھی میری، مرضی بھی میری۔ جب صاحب میلاد کی باری ہے، صاحب میلاد کی باری، میں محبوب عبادت میری ہوگی، مرضی تیری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا، مطلب کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہے، دونوں عالم کا دولہ ہے۔ کیا ابر کتنے تابے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہے۔ شان والا نبی، آن والا نبی، او مبارک اے غلام تمہیں آسرا بن کے آیا تمہارا نبی، آسرا بن کے۔ فرمایا محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کر، کچھ کم کر لیا کر یا زیادہ، عبادت میری مرضی تیری۔ وحد ہستی ہیں انبیاء رسول میں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حق میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اختیار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن محبوب امت کے غم میں سیدہ شخص نہیں عرض کرتی ہیں، میں نے عرض کیا حضور سارے سر رات نہ جاگا کریں، تو آپ فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے دوسری حکمت یہ چلن بلا محبوب آ کے دیکھ لے، تو پریشان ہوتا ہے نا، آ کے ہمارے خزانے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے امتیوں کے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری رحمت کے دریا زیادہ ہیں۔ اج بخش دیاں گناہ گارانوں تے آسیا گن ہارانو، امت دے گناہ دے دفتر تے دستخط کروا جا، چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا، جو آخد میں اساں موڑنا نہیں والا سوف یوتی کا رب کو فترگا، جو آخد میں اساں موڑنا نہیں، اساں دلو محبوب دا توڑنا نہیں، لاساں وہ خزانے رحمتاں دے ہتھی اپنی لٹا جا۔
لے سانب خزانے رحمتاں دے ہتھی اپنی لٹا جا چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں تے آ جا. یہ دوسری وجہ تھی. اور ایک اور وجہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا اسسٹنٹ بنانے لگا ہوں. جنہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا فیسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس کے مولا کس کو بنانے لگا ہے؟ جو قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا. ہم بڑے ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری پاکی. ان کا ارادہ تھا کہ خلافت ہمیں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کمال جملہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مہاراج نبوت کی تیسری جلد پڑھنے لگا میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، میری نظر اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا مولا آئے پھر اس محبوب کو بلا نا، ہم بھی دیدار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آ ذرا زمین والے صوبے کا تو آپ دورہ کرتے رہتے ہیں، ذرا آئیں زمین والوں کو دیدار کراتے ہیں، ذرا آسمان والوں کو بھی دیدار کرا دیں. یہ مہاراج نبوت کی تیسری جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ صفحہ بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بہنا ولیاں نے سرکار دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا. جانا ہے سرکار دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے. اور چوتھی وجہ معراج کی، میں تو اپنے ناقص علم کے مطابق بتا رہا ہوں، ویسے اللہ تعالیٰ جانتا، اس کا محبوب جانتا ہے. یہ مسلم شریف کا حدیث میرا آقا کریم فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر بھی ہیں. تمہارے منہ میں خاک سرکار کے وزیروں کو تبرہ بازی کرنے والوں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں وَوَزِيرَانَ فِي السَّمَاءِ جبرائیل و میکائیل وَوَزِيرَانَ فِي الْأَرْضِ ابو بکر و عمر. میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. 2 وزیر زمین پر ہیں، ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے. تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں. نہیں تو فنڈامنٹل رول ہے، وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں. تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے، صاحب معراج مال کے کائنات ہے. اور میرے آقا کی سلطنت کے 2 صوبے، ایک عرش والا ایک فرش والا. جب عرش والے صوبے میں جاتے ہیں جبرائیل میکائیل دونوں وزیر پروٹوکول دیتے ہیں. جب فرش والے صوبے پہ آتے ہیں تو صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں وزیر پروٹوکول دیتے ہیں. صفر نامی حضر نامی گانے مظاہروں کے ساتھ ریٹ کے پروٹوکول دیتے ہیں. اللہ اللہ. امام حسن رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کمال اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے. کسی نے مائک لال نہ کوئی کرے گا نہ کسی نے کیا ہے. مطلب کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فقال ترال حق. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. میں آئینہ جمال کبریا ہوں، میں نور خدا کا عکس ہوں، میں نور خدا ہوں، میں آئینہ
جمال کبریا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ مشکوٰۃ شریف کا حدیث، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ